سیدھا جو مدینہ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کہ ایک الگ خفیہ راستے سے جا رہے تھے، اس راستے پر بھی پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آ ہی گیا، سراقہ۔ اور جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نیت سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ شاید ہمیں تیروں سے حملہ کرے گا اور زخمی کر کے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا ہے، چونکہ مکہ میں انعام کا جو یہ 100 اونٹ کے انعام کا اعلان جو ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھس گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے۔ اس نے اپنے تین آپ کے دادا کریم ہیں، کرم کرنے والے لوگ، مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا۔ اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے، 3 بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے۔ ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، معاف کیا جائے گا۔ سراقہ کو معاف کیا۔ حضور نے پوچھا، اے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ 100 اونٹوں کے لیے؟ 100 اونٹوں کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں۔ بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے، اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف سپر پاور کسریٰ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ سراقہ کہاں، ایک بدوی شخص، یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے، وہ ایمان لایا ہوا ابھی نہیں ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی، جبکہ ابھی پاور میں وہ کسریٰ ہے، ایران کی حکومت کا غلبہ ہے۔ اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی، کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے امان نامہ سراقہ نے لکھوا لیا اور واپس چلا گیا، ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جیسے روایت میں ہے۔ پھر راستے میں مکہ میں جو بھی ملتا محمد کو دیکھا تو سراقہ کہتا میں ہر جگہ دیکھ لیا، نہیں ہے کہیں نہیں، واپس مکہ میں آ کر ویسے ہی رہنے لگے۔ وہ جنگ طائف یا فتح مکہ کے دن وہ ایمان قبول کیے، اس سے پہلے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے مکہ میں جب تک تھے، اور جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے 6 ہجری کے بعد، اپنے پورے خاندان سمیت حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت سراقہ۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد دوسرا دن تھا ہجرت کا۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ 9 دن کے آس پاس کا تھا۔ دوسرا دن تھا مقام قدید، ایک جگہ آتی ہے جہاں پر معبد نام کی ایک مشہور و معروف خاتون، جس کا اصل نام عاتقہ، یہ خاتون عرب میں مشہور تھی کہ جو بھی سفر پر جانے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوب مہمان نوازی کرتی۔ اس کا گھر بیچ راستے میں تھا، جو بھی گزرتا ہے مسافر وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی، وہ مہمان نواز خاتون تھی۔ لیکن اتفاق ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ نے قیام فرمایا، رک گئے۔ اس دن اس خاتون کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو پیش کر سکے۔ وہ خاتون گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی، آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا، اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوکھی بکری
کمزور بکری اس کے گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں؟ اس خاتون نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی، میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے لے جا چکے ہوتے۔ میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو، قطرہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی ہی آپ نے ہاتھ لگایا دودھ کا تھن بھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ اس ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب۔ صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیے۔ وہ حیرت زدہ تھی ام معبد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوکھ چکے، موت کا انتظار کر رہی بکری، اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ اور اس کے بعد جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے۔ اور حدیثوں میں جو ام معبد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ام معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے نا حضور پاک کا، اچھے اچھے بڑے بڑے شاعروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے۔ ام معبد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے۔ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ ام معبد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا، پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا۔ کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ حضور ویسے بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا۔ اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے، اس کے شوہر نے پوچھا وہ کون تھے، کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں کیا بتاؤں، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے۔ اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی، جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ایک عظمت اور ایک وقار ہے، اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر ہیبت طاری ہو جائے، اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں، دل سننے کو چاہے۔ ہر چیز ادا کی، ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت ام معبد نے۔ اس کے شوہر نے کہا کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا۔ زندگی میں ام معبد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے۔